جگہ پر بیٹھ کے تشریف رکھیں۔ کتنے لوگ پوچھیں آپ سے؟ اچھا کسی کو پتا کہ ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ جی خدا نے ہمیں کتنے ہتھیار دیے ہیں؟ جی یاد ہے کسی کو کون کون سے ہیں؟ کتنے ہتھیار دیے ہیں؟ 6 دیے ہیں۔ کون کون سے؟ یس، سچائی سے اور راست بازی کا بختر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے، یس، اور اس کے اوپر ایمان کی، اوکے، ایمان کی سپر لگائیں۔ یہ آج کون سا ہے؟ جی نہیں، روکی تلوار نہیں ہے، روکی تلوار نیکسٹ سنڈے ہے۔ آج جو ہتھیار ہے وہ ہے نجات کا ہود۔ تو آئیں مقدس کلام میں سے پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام 6 باب اور اس کی 17ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم سب مل کر اس کو پڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام 6 باب 17ویں آیت، ورس نمبر 17، چیپٹر 6، افیشینز چیپٹر 6 ورس نمبر 17، یعنی افسیوں کا خط پالوس رسول نے جو لکھا اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت خدا کے کلام میں سے۔ آئے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اور نجات کا ہود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ خدا ان کے پاک نام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ سو آج صبح اس آیت کے اندر 2 ہتھیار ہیں۔ کتنے؟ 2 ہتھیار ہیں، لیکن جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے نجات کا ہود۔ نجات کا ہود، روح کی تلوار جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، یہ نیکسٹ سنڈے ہم اس پر بات کریں گے کہ روح کی تلوار جو ہے یہ کیا ہے۔ لیکن آج بات کریں گے ہیلمٹ آف سلویشن۔ ہیلمٹ آف، یہ جو ہود ہے نا، ہود بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہود ہوتا کیا ہے۔ اس کو آسان کر لیتے ہیں، ہیلمٹ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اچھا ہیلمٹ نہ پہنے تو پاکستانی حکومت نے کہا ہے جی چلان ہو جائے گا۔ یہ نجات کا ہیلمٹ پانا بھی ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا 5واں ہتھیار، بہت سے کرسچن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ڈیول یعنی ابلیس کے اگینسٹ کون سے ویپنز، کون سے ہتھیار چلانے ہیں۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، چرچ جانے والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہمیں جو 6 ویپن، 6 ہتھیار دیے گئے ہیں، ہم نے کب کس وقت نکال کر وہ ابلیس کے اوپر چلانا ہے۔ روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا 5واں ہتھیار نجات کا ہود ہے۔ کیا ہے؟ نجات کا ہود۔ اس دنیا کے اندر بڑے نبی، بڑے پیغمبر، بڑے بادشاہ آئے، لیکن نسل انسانی کو گناہ سے، ابلیس سے اور موت سے نہ نبی چھڑا سکے، نہ بادشاہ چھڑا سکے۔ صرف ایک ہی آیا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے آ کر ہمیں نجات دی ہے۔ یہ نجات کا ہود یعنی ہیلمٹ آف سلویشن، یہ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر ایک شخص کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ وہ لے، وہ پہنے۔ بائبل کہتی ہے کوئی بھی نسل انسانی کو یعنی انسانوں کو گناہ سے، موت سے اور ابلیس کے ہاتھوں سے نجات نہیں دے سکا۔ صرف ایک ہی ہے جس کا نام سب ناموں میں اعلیٰ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کہتی ہے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایک ہی نام ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے مقدس لوکا کی انجیل 19واں باب 10ویں آیت میں کہا، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور
کیا دینے آیا؟ نجات دینے آیا. کیا دینے آیا؟ ڈھونڈنے کس کو آیا؟ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا, آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا. اور صرف ڈھونڈا ہی نہیں, بائبل کہتی ہے اس نے ڈھونڈ کر نجات بھی دی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لب لب کے نجات منڈی ہے. ہیلیلویا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک شخص مسیح جو ہے نجات کا حوض پہنے. میں غور کر رہا تھا یہ پال نے کیوں یہ سمبل یا سائن بتایا, یہ کیوں وہ تشبیہ دیتا ہے بار بار کہ نجات کا حوض پہنو. اس نے سمپلی کیوں نہیں کہا کہ نجات پالو؟ اچھا وہ قید میں تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ کہاں تھا؟ رومی قید میں. اور جب وہ رومی سپاہیوں کو دیکھتا تھا کہ رومی سپاہی جب جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خاص قسم کا ہیلمٹ, جنگ والا ہیلمٹ پہنتے ہیں. اچھا ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیلمٹ اس لیے پہنتے ہیں جب وہ میدان جنگ میں جائے, کھڑا ہو لڑنے کے لیے, تو دشمن کہیں اس کے سر پر وار نہ کرے, کیونکہ انسانی باڈی کے اندر جو ہمارا ہیڈ ہے, ہمارا سر ہے, یہ سب سے نازک ہے. اگر چوٹ زیادہ سر پر لگ جائے بندے کی موت واقع ہو جاتی. وہ دیکھتا تھا کہ جب رومی سپاہی لڑنے جاتے ہیں, جنگ کے لیے میدان میں اترتے ہیں, تو انہوں نے حوض پہنا ہوتا ہے, یعنی وہ ہیلمٹ پہن کے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دشمن جنگ میں سر پر وار کرے, تلوار اگر مارے بھی, تو وہ ہیلمٹ کو لگے گی, سر کو نقصان نہیں پہنچے گا. پھر اس نے یہی بات اٹھا کر کرسچن لوگوں کے لیے ایڈ کر دی, بولا نجات کا حوض پہن لو. کیوں پہن لو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رومی سپاہی کو دیکھتا تھا کہ وہ جب جنگ لڑتا تھا تو وہ حوض پہنتا تھا. اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا ہم کرسچن لوگ روحانی جنگ میں ہیں, اسپرچل وار, روحانی جنگ, تو پھر وہ کہتا ہے جیسے رومی سپاہی حوض پہن کے جاتا تھا, ویسے ہی ایک کرسچن کو, ایک مسیح کو جس نے یسوع کو قبول کیا ہے, نجات کا حوض پہننا ضروری ہے, کیونکہ وہ روحانی جنگ میں ہے. اور یہ روحانی جنگ نجات کے حوض کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی. اس لیے نجات پانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہیلمٹ ہمیں دیا گیا ہے. آپ کو پتا کہ شیطان سب سے پہلے حملہ کہاں کرتا ہے؟ جی کہاں کرتا ہے؟ جی کیوں پال بار بار کہتا ہے ہیلمٹ آف سلویشن پاؤ, کیوں ہیلمٹ پہنو؟ وجہ ابلیس سب سے پہلے آپ کی باڈی پر کبھی اٹیک نہیں کرتا, وہ یہاں اٹیک کرتا ہے. کہاں؟ دماغ پہ, آپ کے سر پر اٹیک کرے گا. اور جب وہ آپ کے سر پر اٹیک کرے گا, آپ کے دماغ کو جب اس نے کنٹرول کر لیا, آپ کی باڈی آٹومیٹکلی اس کے کنٹرول میں آ جائے گی. وہ اس لیے بار بار کہتا ہے نجات کا حوض پہنو. جب ابلیس یعنی شیطان آپ کو تھاٹ دے, خیالات دے, آپ کے مائنڈ میں طرح طرح کی سوچیں ڈالے, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں. میں تو نجات یافتہ ہوں, میں نے تو نجات پائی ہے. اچھا جو نجات ہے نا, جس کو ہم سلویشن بھی کہتے ہیں انگلش میں, یہ انسان کی ظاہری صورت نہیں بدلتی. نجات انسان کی جب آپ توبہ کرتے ہیں, واٹر بیپٹزم لے لیتے ہیں, کیا بندے کی صورت بھی بدل جاتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں, یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد جب آپ نجات پاتے ہیں تو آپ کی ظاہری صورت نہیں بلکہ آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیتی ہے. ہاللیلویا. آپ کی نیچر تبدیل, آپ کا کردار تبدیل, آپ کی زندگی تبدیل. تو اس لیے جب نجات کا حوض پہنا جاتا ہے تو وہ آپ کے خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے. اور ابلیس جب آپ کے اندر تھاٹس ڈالتا ہے, ذہن کے اندر سوچیں ڈالتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں نجات کا حوض جب آپ نے پہنا ہوتا ہے تو یہ نجات کا حوض آپ کی سوچوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھتا ہے. ہاللیلویا.
اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ بولو تو صحیح، نجات کا ہود پہن لیں. اور اگر کسی شخص نے نجات نہیں پہن لی یا مسیح کو نہیں پہنا تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نجات. ہاں بیسیکلی یہ جو ہود پہننا ہے مسیح کو پہننا ہے. کس کو پہننا ہے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ مسیح کو پہننا چاہتے ہیں. اور جب آپ نے مسیح کو پہن لیا تو یہ سارے کے سارے ویپن، سارے کے سارے ہتھیار آپ کے اندر آ جائیں گے. آمین. اور جب یہ ہتھیار اندر آئیں گے تو پھر آپ اس کو استعمال بھی کر سکیں گے. ہاللیلویہ. تو اس لیے ابلیس سب سے پہلے کہاں اٹیک کرتا ہے؟ آپ کی سوچ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی عقل کو باندھنا چاہتا ہے. لیکن جو نجات یافتہ ہیں، نجات پا گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر مسیح کی عقل آ جاتی ہے اور وہ ایسی سوچوں، ایسے تھاٹس، ایسے خیالوں پر یسوع کے نام میں غالب آ جاتے ہیں. اس لیے یہ جو ہتھیار ہے نا، پانچواں نجات کا ہود، اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پہننا پڑے گا. بہت سارے لوگ گر جاتے ہیں، خاندان تباہ کر دیتا ہے، زندگیاں برباد کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے نجات پائی ہے، نجات کا ہود اس نے پہن لیا ہے، ہیلمٹ آف سلویشن اس نے پہن لیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں وہ شخص ابلیس کی چالوں سے محفوظ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر اٹیک نہیں کرتا، اٹیک کرتا ہے اس پر، بلکہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے نجات پائی ہے تو وہ نجات کا ہود آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے رومی سپاہی جنگ میں جاتا، وہ جو ہیلمٹ پہنتا تھا، وہ ہیلمٹ اس کی کیا کرتا تھا؟ حفاظت کرتا تھا. اچھا، آپ کے مائنڈ میں طرح طرح کی سوچیں ڈالے گا. کیا کرے گا؟ ہاں، تھاٹس ڈالتا ہے. سب سے پہلا تھاٹ جو وہ ڈالتا ہے وہ ہے خدا نے تجھے چھوڑ دیا، خدا نے تجھے چھوڑ دیا. اور لوگ باقی کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نہیں سنتا، سانو چھاڑ کے نہیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ آپ کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. آپ گناہ بھی کرتے رہیں وہ پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑتا. وہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا لیکن چھوڑے گا نہیں آپ کو. کام وہ تب کرے گا جب آپ توبہ کر کے اس کی طرف آئیں گے. ہاللیلویہ. چھاڑنا نہیں. پہلی چیز جو وہ ڈالتا ہے، خدا آپ کو چھوڑ گیا ہے، ابلیس یہ ڈال دے گا آپ کے مائنڈ میں. دوسرا تھاٹ جو وہ ڈالتا ہے، تیرے گناہ معاف نہیں ہوئے، تیرے گناہ معاف. اچھا، یہ تھاٹ مائنڈ میں ڈالتا ہے لوگوں کے کہ نہیں تیرے نہیں معاف ہوئے، تو بڑا ہی گناہ گار ہے، تو ایہو جے کام کتنے کہ معاف ہو ہی نہیں سکتے. بائبل کہتی ہے تمہارے گناہ چاہے گرم سی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند دھو کر سفید کر دیے جائیں گے. ہاللیلویہ. تیسرا تھاٹ جو وہ ڈالتا ہے، تیرے لیے کوئی امید نہیں ہے، تیرے لیے کوئی امید نہیں ہے. یہ تھاٹ ہے جو وہ ڈالتا ہے. چوتھا تھاٹ جو ڈالتا ہے، تو خدا کے قابل نہیں ہے، تو خدا کے قابل، تو نے کام ہی ایسے کر دیا، خدا تجھے کبھی قبول نہیں کرے. اور پانچواں تھاٹ جو وہ ڈالتا ہے، تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اچھا، ایسی سوچیں وہ انسانوں کے مائنڈ میں ڈال دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں ڈالتا ہے انسانوں کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو نجات کا ہود پہنا ہے یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں پہنا. کس کی؟ کہ جی میں بڑا روحانی تھا، میں بڑا اسپرچول تھا، شاید اس لیے مسیح نے مجھے نجات دی. نہیں، میں گناہ گار تھا اس لیے اس نے مجھے نجات دی ہے. ہاللیلویہ. کہیں کہتے جی اللہ پر سننی دے، پھر انہیں ہے اسی نا میں بڑی دعا کرنا، اللہ کہیں جی نہ سنتا. تو یہ نہیں سنے گا تو بھی کر لے گا، کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. اس نے نجات اپنے فضل سے دی ہے، ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں دی. اس نے نجات کا ہود جو ہمیں پہنایا ہے وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں پہنایا، یہ اس کا فضل ہے جو مجھ پر، ہم سب پر، سارے نسل انسانی پر اس نے کیا. اس لیے ابلیس آپ کے ذہن میں تھاٹ ڈالتا رہے گا. تو پھر نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟
جی نجات کیا ہے؟ ہاں سلویشن کیا ہے؟ بولیں نجات کیا ہے؟ سب مل کر سیکھ رہے ہیں جی نجات کیا ہے؟ اچھا مختلف قسم کی نجات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہمیں قرضے سے کیا دی. اچھا یہ بھی نجات دی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہمیں بیماری سے کیا دی ہے. آپ رہائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. رہائی مینس بھی نجات ہی ہے. مخلصی کا لفظ استعمال کریں گے. مخلصی کا میننگ بھی نجات ہی ہے. جتنا مرضی پھیر کے آؤ گے آئے گا نجات ہی. تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے پھر نجات کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ہاں چھٹکارے کا مطلب بھی نجات ہی ہے. چھٹکارے کا مطلب بھی نجات ہی ہے. گناہ سے نجات. کس سے؟ کس سے؟ گناہ سے. جو مین چیز تھی نا گناہ جو انسان کے اندر آیا تھا یسوع مسیح نے اس گناہ سے ہمیں نجات دے کر خدا کے ساتھ ہماری صلح کرائی ہے. ہاللیلویا. اور مسیح نے ہمیں جب نجات کو عہد دیا ہے تو ہمیں نئی عقل اور نئی سوچ بھی دی ہے. آمین. اب ہم ریفرنس کی طرف آئیں گے. حوالے پڑھیں گے. رومنس چیپٹر 12 یعنی رومیو 12واں باب اس کی دوسری آیت پڑھیں گے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. ہاللیلویا. اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو تو ہوا کیا ہے؟ بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے. عقل کب نہیں ہوتی ہے؟ تھاٹس کب چینج ہوتے ہیں؟ عقل کب نہیں ہوتی ہے؟ جب بندہ نجات کا عہد پہنتا ہے تو نجات ہماری عقل کو نیا کر دیتی ہے. وہ جو پرانے تھاٹ سے ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں سلویشن آپ کی سوچ آپ کے کردار کو نیا بنا دیتی ہے. اور اس نے کہا جب عقل نہیں ہو گئی تو پھر اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. ہم شکل کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم شکل کہتے تھے شکل بڑی ملتی اینجی میں ہم چھوٹوائی لگتے ہیں ایسے ہی ہے ہم شکل لگتے ہیں. تو نجات یافتہ شخص میں اور دنیا دار شخص میں فرق ہونا چاہیے. اگر نجات یافتہ شخص جس نے نجات پائی ہے اور دنیا دار شخص یہ دونوں ایک جیسے لگے تو پھر پرابلم ہے, مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے نجات تو پالی بپتسمہ لے لیا لیکن ظاہری ہے اندرونی نہیں ہے. بندہ اندر سے چینج نہیں ہوا, عقل نہیں ہوئی. اس لیے جب عقل نہیں ہوگی تو کردار کبھی چینج نہیں ہوتا. پال نے لکھا اس جہاں کے ہم شکل عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت چینج کرتے جاؤ. صورت کیسے چینج ہوگی؟ صورت کیسے بدلتی ہے؟ اچھا یہ نیو بیبی ہو نا تو اس اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو بڑے اس کے لیے بھی کمنٹس دیے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی باپ کی طرح لگتا ہے, کوئی کہتا ہے جی ماں کی طرح لگتا ہے, کوئی کہتا ہے جی بی کی طرح لگتا ہے, کوئی کہتا ہے جی مامے کی طرح لگتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ حال شکل بدلے گا. ابھی تو پیدا ہوا ہے اب شکل چینج. میں آپ کو بتاؤں جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اگر اس کی شکل نہیں بدلی تو پھر پرابلم ہے. اگر شکل بدل گئی ہے تو پھر وہ نجات یافتہ ہے. ہاللیلویا. اس لیے شکل کا چینج ہونا ضروری ہے. وہ کہتا ہے صورت بدلتے جاؤ. اگر آپ صورت بدلیں گے لوگ دیکھیں گے نہیں یہ پہلے جیسا نہیں ہے, جیسے پیدا ہوا تھا اب ایسا
نہیں ہے, اب تو ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, نجات آپ کو ٹوٹل چینج کر دیتی ہے. آمین, ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا. اور کریں خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی صورت بدلتے جاؤ اور تجربے سے معلوم کرو خدا کو کیا پسند ہے. معلوم کریں. تجربہ تب ہوگا جب صورت چینج ہوگی, آپ چلیں گے خداوند کے ساتھ, تب آپ کو تجربہ دے گا کہ مجھے پسند کیا ہے. آج تک کرسچن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ خدا کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا. لیکن پال نے لکھا ایکسپیرینس, تجربہ. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں گے تو تجربہ کریں گے کہ خدا کو کیا پسند ہے, کیا وہ پسند کرتا ہے اور کیا وہ ناپسند کرتا ہے. آج تک کرسچن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ پسند کرتا کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے اس کا. ہم تو صرف اتنے میں خوش ہیں جی, میں کرسچن ہوں, میں چرچ جاتا ہوں ایوری سنڈے, میں عبادت کرتا ہوں, دیٹس اٹ, اتنا کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے, اتنا کافی ہے نہیں ہے. تجربے سے معلوم کریں خدا کیا چاہتا ہے, کیا پسند کرتا ہے. جب آپ تجربے سے معلوم کریں گے تو پھر خداوند کے ہتھیار آپ کی زندگی میں کام بھی کریں گے. آمین. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں تجربے سے. اچھا, ابلیس کیا کرتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر خوف, شک اور مایوسی ڈالے. کیا ڈالے؟ خوف, شک اور مایوسی ڈال دے. اور وہ ایسا کرتا بھی ہے, ایسا کرتا بھی ہے لوگوں کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, جب وہ آپ کے ذہن میں کوئی شک ڈالتا ہے یا مایوسی ڈال دیتا ہے تو آپ نے ایک بات اسے ضرور یاد کروانی ہے. جب وہ کہے گا نا تیرا کام نہیں ہو سکتا, بندہ ڈرا ڈرا اور سہما سہما رہے گا, خوف زدہ رہے گا, تو آپ نے ایک بات ابلیس کو لازمی بتانی ہے کہ خدا نے کہا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہاللیلویا, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور جب وہ آپ کو کہنا کہ اب تیرے لیے کوئی امید نہیں ہے, تیرا سب ختم ہو گیا, تیرا سب, تو نا امید ہے, تیرے لیے کوئی امید نو ہو, تو اس کو یاد کروانا بھی ضروری ہے. اچھا, کرسچن لوگوں کو پتہ نہیں اس کو ہم نے یاد کیا کروانا ہے. جب وہ کہنا نو ہو, کوئی امید نہیں, تیرا سب ختم, تو جب وہ یہ امید کی بات کرتا نا کہ تیرے پاس کوئی امید نہیں, تو اس کو لازمی یاد کروائیں کہ میری امید وہ ہے جو مر گیا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی طرف دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا, یہ میری امید. اور وہ دوبارہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. یہ ہماری امید. اچھا, کئی لوگ یہی سن کے پریشان, ابلیس نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے. اچھا, وہ آپ کے ساتھ آپ کے تھاٹس میں بھی بول سکتا ہے, وہ کسی کے ذریعہ بھی بول سکتا ہے, کسی انسان کے ذریعہ سے. وہ آپ کا ریلیٹیو ہو, آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, آپ کا نیبر ہو, کسی کے تھرو بھی بول سکتا ہے. اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے, وہ کسی کے ذریعے بھی آپ کے کان میں اپنا تھاٹ ڈال دے گا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے. ہاللیلویا. اور کیسے آئیں گے؟ نجات کا حوض جب تک پہنا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ غالب نہیں آ سکتے. آپ غالب, نجات پانا ضروری ہے. یہ ہتھیار ہے جو اس کی چلاکیوں اور مکاریوں کے خلاف چلتا ہے. وہ حملہ آور ہوتا ہے آپ کی سوچ پر, آپ کے خیال پر. پال نے ایسا نہیں کہا کہ رومی سپاہی جب جنگ لڑنے جاتا تھا تو وہ ہتھ پہن لیتا تھا تاکہ اگر پیچھے سے بھی وار کرے اس کے سر پر چوٹ نہ آئے. تو وہ کہتا ہے نجات کا حوض جب کرسچن لوگ پہنتے ہیں, ابلیس جب یہاں وار کرے گا سوچوں کے ساتھ, خیالوں کے ساتھ, تھاٹ کے ساتھ, تو نجات کا حوض ایماندار کی حفاظت کرے گا.
اچھا، نجات کا حوض ہماری شناخت ہے. کیا ہے؟ کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نجات کی حوض میری شناخت ہے؟ میری، ہاں، آپ کی پہچان کیا ہے؟ نجات کا حوض. اچھا، آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ آئے ایک حوالہ پڑھتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت خدا کے کلام میں سے جلدی سے پڑھیے. دوسرا کرنتھیوں 5:17. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، ہاں غور سے سنیں، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. دیکھو وہ نئی ہو گئی. دیکھو وہ پرانی چیزیں دیکھو وہ. اچھا، اب پہچان کیا ہے نجات پانے کے بعد؟ آپ نے نجات کا حوض پہن لیا، اب پہچان کیا ہے؟ دشمن ابلیس آپ کو تھوٹ دے گا تو وہی پرانا ہے. ارے تو یہ کرتا آیا ہے، تیری زندگی ایسی تھی، تو ایسے انسان تھا. آپ اس کو لازمی یاد کروائیں کہ میں ایسا تھا، لیکن میں خداوند یسوع کا شکر کرتا ہوں جب سے میں نے نجات کا حوض پہنا ہے اس نے مجھے نیا مخلوق بنا دیا ہے. ہاللیلویا. اس کو آپ نے یہ لازمی بتانا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی. آمین. وہ تھاٹ آپ کے مائنڈ میں ڈالے گا، بولا تو نہیں اتنی جلدی تو کیسے بدلتا؟ تو نے تو 30 سال شراب پی ہے، ایسے کیسے تو بدل سکتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان نیا ہو، لیکن یسوع مسیح ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے، نیا انسان بناتا ہے. اور یہ بنتا کیسے ہے؟ نجات کا حوض پہننے سے. جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، مسیح آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے. اب آپ کی پہچان کیا ہے؟ کتنے کہہ سکتے ہیں جی میں نیا مخلوق؟ جی اچھا، بہت کم لوگوں نے ہاتھ دکھایا. کتنے کہہ سکتے ہیں میں نیا مخلوق ہوں؟ جتنے یسوع مسیح میں ہیں وہ سارے نئے مخلوق ہیں. پرانی چیزیں، اچھا وہ آپ کو پرانی یاد کرائے گا. دیکھ تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا. آپ بتائیں، بولا کیا تھا، لیکن میں یسوع کا شکر کرتا ہوں اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس نے مجھے نیا مخلوق بنا دیا. اچھا بجانی ہے وہ صحیح طرح بجا. یہ خداوند کا کلام ہے. نجات کا حوض کیا ہے؟ نجات جب آپ پہنتے ہیں تو پھر آپ کی پہچان بن جاتا ہے. اب آپ کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں. اچھا، جنہوں نے نجات پا لی ہے، جنہوں نے یہ ہیلمٹ پہن لیا ہے، جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، یسوع ان کی زندگی میں آ گیا ہے. ابلیس الزام لگاتا ہے ان پر، میں آپ کو بتاؤں. ابلیس ہاں چھوڑتا نہیں وہ. اچھا چھوڑے گا کب تک نہیں؟ جب تک ہم آسمان پر چلے نہیں جاتے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. مکاشفہ میں ایک آیت لکھی ہے، جان دینے تک وفادار تو تجھے زندگی کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جب تک ہم قبر میں نہیں اتر جاتے، سانس نکل نہیں جاتی، روح باڈی سے نکل نہیں جاتی، میں آپ کو بتاؤں ابلیس تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور یہاں تک کہ وہ تو موسیس کی ڈیڈ باڈی پر بھی آ گیا تھا، موسیٰ کی. وہ اتنا خطرناک ہے. وہ موسیٰ کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آ گیا تھا. ابھی کل میں نے بائبل کلاس میں یہ پڑھایا تھا کہ وہ لینے آ گیا تھا ڈیڈ باڈی کو بھی. جب تک ہم چلے نہیں جاتے اس دنیا سے، ابلیس تب تک آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا. بھلے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بھلے آپ بچے ہیں، بھلے آپ جوان ہیں. آپ اس غلط فہمی میں کبھی زندگی نہ بسر کریں جی وہ اب میرا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، نجات کا حوض ہے جو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے غور کریں، وہ الزام لگاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے. لیکن بائبل ہمیں کہتی ہے
بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں. آئیں رومنز چیپٹر 8 رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت پڑھو, آپ کو پتہ چل جائے. جلدی سے نکالیں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں, بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں. اچھا کتنے ہیں مسیح یسوع میں؟ سارے ہیں نا. اچھا ان کے لیے یہ آیت ہے بس اب جو, اچھا سب کے لیے نہیں ہے, جنہوں نے نجات نہیں پائی ان کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, ان پر سزا کا حکم نہیں. ان پر کن پر ہیں؟ جو مسیح یسوع میں ان پر, یعنی جنہوں نے مسیح کو قبول کر کے نجات کا حوض پہن لیا ہے, ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کرسچن لوگ نجات پا گئے ہیں, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اچھا اب اس کو دوسرے معنوں میں نہ لینا. اب اس کو ایگزامپل, ایک چور ہے, چوری کرتا پکڑا گیا, چوری کرتا پکڑا گیا. اب اس کو بھلے 3 مہینے بھلے 6 مہینے سزا دے کر اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے نا, چھوڑ دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کرنا. اچھا ایک دفعہ وہ سزا کاٹ کے آ گیا, دوبارہ کرے گا کیا؟ دوبارہ پولیس پکڑے گی یا نہیں؟ پکڑے گی نا. اچھا اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم. اب اس کو اس وے میں کبھی نہیں لے کے جانا کہ اب میرے اوپر سزا کا حکم نہیں ہے, میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. نہیں, آپ کر نہیں سکتے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کرنے کی. آپ کو اجازت, جب آپ مسیح میں آئے ہیں تو پھر آپ نئے مخلوق ہیں. سوچ بھی نہیں, خیال بھی نہیں, کردار بھی نیا, کام بھی نئے. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ بس میں اب مسیح میں ہوں, میرے گناہ معاف ہوئے, مجھ پر سزا کا حکم. یہ غلط ہو جائے گا. معاف ہوئے. مسیح نے ایک بیٹی سے کہا, جب اس کو پکڑ کے لائے نا مسیح کے پاس, تو انہوں نے پتھر پکڑے ہوئے تھے. تو مسیح سے آ کر کہتے ہیں موسوی شریعت کے مطابق کہا گیا ہے اگر کوئی بیٹی غلط کام کرتی پکڑ جائے اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دو. تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مسیح نے کہا سب سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. ایک ایک کر کے سارے چلے گئے. جب مسیح کھڑے ہوئے تو مسیح نے کہا اے عورت, الزام لگانے والے کہاں گئے؟ کسی نے تجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا. اس نے کہا اے خداوند نہیں. مسیح نے کہا جا, میں بھی نہیں لگاتا, جو تو نے کیا معاف ہوا, لیکن آئندہ تو گناہ. اب جو معاف ہو گئے ہیں انہیں معاف ہی رہنے دو, پھر کبھی گناہ. جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم اب, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کا دل کرے گا آپ کرے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ گناہ کر نہیں سکتے. وجہ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں. آپ کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں. سزا آپ کی مسیح نے خود اٹھائی ہے. ہاللیلویہ. لوگوں نے گناہ کو معمولی سمجھ لیا ہوا, گناہ کو معمولی سمجھا ہوگا. گناہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر گناہ معمولی چیز ہوتی نا تو مسیح کو کبھی بھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا, 33.5 سال انسان بھر کر زمین پر زندگی گزار کے, صلیبی دکھ سہ کے, توڑے اور کانٹوں کا تاج اور پسلی میں نیزہ اور ہاتھوں اور پیروں میں کیل, صرف اور صرف ایک گناہ کی وجہ سے لگے اس کو, میرے اور آپ کی خاطر. اور ہم نے گناہ کو معمولی سمجھ لیا ہوا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں توبہ جب ہم کروا دیتے ہیں نا لوگوں کو, تو ایک دو شخص ایسا ہے جس کو میں نے توبہ کے بعد بھی دیکھا, وہ سگریٹ پی رہا. میں نے اس کو بولا آپ نے تو چھوڑ دی. کہنا ہاں جی سر میں تو کدی نہیں لئی. اے ویلو ایسے میں کون جی لے کے میں کدی نہیں لئی. اچھا توبہ ہوتی, میں نہیں کدی لئی, میں آپ کی نہیں لیتا.
ہاں اگر میں کسی کو پیتا ویلا تو پھر میں 2 کش لا لیتا. یہ کیا ہے؟ گناہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ معمولی، چلو میں آپ بھی تو نہیں لئی لیکن میں اپنا چسکا دوسرے کو پورا کرنا. یہ کیا ہے؟ بولیں جی، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے جو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے یسوع کو قبول کیا ہے، لگر جنہیں گناہ ہے سن انہیں معاف کر دے. ہاں کوئی شک نہیں، معاف ہو گئے، لیکن اب کیا؟ آپ آگے بھی کریں گے؟ نہیں، آپ آگے نہیں کر سکتے. آپ آگے، آپ نے نجات کو حوض پہنا ہے اور یہ حوض آپ کی حفاظت کرے گا. ہاللیلویہ. نجات کا حوض مستقبل کی امید ہے. کس کی؟ آئے حوالہ پڑھیں. پہلا تسلونیکیوں 5واں باب 8ویں آیت، جلدی سے پڑھیے گا. پہلا تسلونیکیوں 5:8. مگر ہم جو دن کے ہیں، ہم جو دن کے ہیں. اچھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم کس کے ہیں. ہم کیا ہیں؟ دن کے ہیں. دن کے ہیں، رات کے نہیں ہیں. ہم دن کے ہیں. دن مینس ہم نور کے فرزند ہیں کیونکہ یسوع نے ہمیں بلایا ہے اپنی روشنی میں، اس لیے ہم دن کے ہیں، تاریکی کے نہیں ہیں. ایمان اور محبت کا پتھر لگا کر، ایمان کا اور محبت کا پتھر لگا کر اور نجات کی امید کا حوض پہن کر، نجات کی امید کا حوض پہن کر حوض پہن کر ہوشیار رہیں. کیا رہیں؟ کیا رہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کرسچن سارے کاموں میں ہوشیار ہیں اور بڑی ہوشیار ہیں، لیکن جب اس کی بات آئے گی نا، یہاں پر ہر کام میں کمپرومائز کرتے ہیں. ایون کہ پادری بھی کر جاتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ کلیسیا کا ممبر ناستا جائے، بھائی ناستا ہے تو انہوں نسڑ دے، لیکن تم خدا کے کلام پر کمپرومائز نہ کر. پادری بھی کر جاتے ہیں. ہاں کر جاتے ہیں نا جی، ہو جاتا ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک کریے گا کون؟ ہاں کلیسیا کا بندہ دے میرا پاج دے گا، وہ پاجنا ہے ان بچن دے. کلیسیا خدا کی ہے، ایک جائے گا وہ 10 لے کر آئے گا، لیکن تم کلام پر کمپرومائز نہ کرنا. اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم دن کے ہیں، نجات کی امید اور ہوشیار بن کر رہیں. ہماری امید کیا ہے؟ آپ اپنے حالات کو نہ دیکھیں، آپ اپنی سچویشن کو نہ دیکھیں، آپ اپنی نجات کی امید کو دیکھیں اور اس دنیا کے اندر ہوشیار بن کر، ایماندار بن کر، نیا مخلوق بن کر، ہوشیار ہو کر زندگی بسر کریں. آپ کو پتہ نہیں ہے، مسیح نے کہا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا. اس لیے بائبل کہتی ہے ہمیں کیا بننا چاہیے؟ جی، ہوشیار بن کر زندگی گزاریں. ہم دوسرے کاموں میں بہت ہوشیار ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ چیٹ نہیں کر سکتا. میں نے انہیں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ میں آپ کو زیادہ چلاتا. میں آپ کو بتاؤں خدا ہمیں نجات کا حوض اس لیے پہناتا ہے کہ اگر ابلیس آپ کے ساتھ کوئی چلاکی کرے آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اس لیے آپ کو نجات دی جاتی ہے. آمین. تو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ جی ہاں، نجات پا کر ہوشیاری سے زندگی بسر کرے. میں آپ کو بتاؤں آپ کی آخرت مسیح یسوع میں محفوظ ہے. جب ہم اس جہاں سے چلے جائیں گے نا، ہم خداوند کی بادشاہی میں جائیں گے. لیکن وہ جنہوں نے نجات کو حوض پہنا ہوا ہے اور اپنی زندگی ہوشیاری سے بسر کر رہے ہیں، ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں گرتے نہیں. ابلیس اس کو گرا نہیں سکتا. وہ ابلیس جو تھاٹ یا سوچیں یا خیال ان کو دیتا ہے وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے نجات کیا ہے؟ ہماری امید ہے آنے والی دنیا کی، آنے والے جہاں کی امید. نجات اس نے ہمیں یہاں دی، میراث وہ آسمان پر ہمیں دے گا. ہاللیلویہ. نجات کہاں دی؟ زمین پر.
میراث کہاں دے گا؟ کہاں؟ ایک دن پطرس نے سوال کر دیا مسیح سے، بولا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیری خدمت کے لیے تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، اب بول ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو جواب کیا تھا؟ پطرس کو جواب کیا دیا؟ اس جہان میں، کہاں؟ اس جہان میں 100%، کتنا؟ ہاں 100 گنا، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ ہاللیلویہ! تو اس لیے اگر ہم چھوڑ کر اس کے پیچھے آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے لیے امید ہی امید ہے، یہاں 100% دے گا اور اوپر ہاں ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آمین۔ اچھا، نجات کا حوض کیسے پہن سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا کہ جب تک کوئی یسوع کو قبول نہیں کرتا، جب تک کوئی یسوع کو قبول نہیں کرتا، وہ نجات کا حوض پہن نہیں سکتا۔ وہ نجات کا حوض بیسیکلی نجات کا حوض جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری خود ہے، اور جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ نجات کا حوض کیا کرتے ہیں؟ پہن لیتے ہیں۔ اور جب آپ نجات کا حوض پہنتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ 6 کے 6 ہتھیار آ جاتے ہیں، اور آپ ابلیس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے قائم رہتے بھی ہیں، گرتے نہیں ہیں، کیونکہ مسیح جس کو آپ نے قبول کیا ہے وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ نجات کا حوض یہ بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نجات پا گئے ہیں، آپ نجات پا گئے ہیں۔ وہ آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروانے کی کوشش کرتا ہے نجات یافتہ لوگوں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ ٹائم کے لیے بھول جائے کہ میں نجات یافتہ تھا۔ یہ تھاٹ آپ کے اندر ڈالے گا، لیکن آپ نے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ میں نجات یافتہ نہیں ہوں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اور اس نے ہمیں کیا دی ہے؟ جی، اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ اچھا، آپ اپنی نجات کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی نجات کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کردار آپ کی نجات کا اعلان کرتا ہے، آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کی نجات کا اعلان کرتے ہیں، آپ کا بولنا آپ کی نجات کا اعلان کرتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نجات کا اعلان کرتا ہے، آپ کے کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ چرچ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، لیکن باہر دیکھ لو اس کی زندگی کیسی ہے۔ کرسچن ڈبل فیس نہیں ہے، اس کا ایک ہی فیس ہے، اس کا وہ فلٹر والا فیس نہیں ہے جو فلٹر لگا کر سیلفی بنائی جاتی ہے نا، وہ والا فیس نہیں ہے کرسچنوں کا۔ کرسچنوں کا ریل فیس ہے، چرچ میں بھی ویسا ہی ہے اور باہر بھی ویسا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے وہ چرچ میں کچھ اور باہر کچھ۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو بھول جائیں اور ہمیں یاد نہ ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن آپ نے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور آپ نے یہ بات لازمی کہنی ہے کہ میں اپنی نجات سے خوش ہوں۔ سب کہ میں اپنی نجات سے خوش ہوں، میں اپنی نجات سے خوش ہوں۔ میری نجات یسوع مسیح ہے، بولے میری نجات یسوع مسیح ہے، میرا ذہن خدا کے کلام سے محفوظ ہے، میں خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں چلوں گا، میری امید مسیح میں ہے، اور میں خدا کے سارے ہتھیار پہن کر ابلیس کے مقابلہ کے لیے تیار ہوں، یسوع کے نام، آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ آئے خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو جیسس۔